یہ زیادہ تر تکلیف ہوتی ہے دو چیزوں سے. ایک تو جیسے میں نے شام کا ذکر کیا، عموماً جن گھروں میں شام کو آواز مارے بغیر، ان کو آواز دیے بغیر مار دیا جاتا ہے، تو سانپوں میں بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جنات میں بھی ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں، سادے بھی ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں ہیں. تو سانپ کے مارنے سے بھی گھروں میں جلد کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. دوسرا، زیادہ تر جلد کی بیماری لگتی ہے نظر سے، کیونکہ نظر سے زیادہ بیماری لگتی ہے جلد کی، خاص کر چہرے کا خراب ہو جانا، جسم کا گل جانا، ہاتھوں کا گل جانا، بغیر دیکھے بھی نظر لگ جاتی ہے. میں نے جدہ میں ایک کیس کیا، ایک بی بی کے ہاتھ گلے ہوئے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا ان کا کیا ہے کیا نہیں. ڈاکٹروں نے بڑا علاج انہوں نے کروایا، لیکن ہاتھوں کو پتہ نہیں چل رہا، فرق نہیں پڑ رہا تھا. جب وہ سارا علاج کے طور پہ میں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کسی سہیلی کے گھر میں دعوت تھی، اس نے وہاں کوئی چیز پلاؤ وغیرہ پکا کے بھیجا، کسی مہمان نے بغیر اللہ کا نام لیے اس کی تعریف کر دی، اس کی گھر بیٹھے ہی ہاتھ گلنے شروع ہو گئے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے. جوان اونٹ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے. اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے. آدھی امت میری نظروں کے نظر سے قبروں میں چلی جاتی ہے. جوان قبر میں، اونٹ ہنڈیا میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن سے دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اپنے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھنا بیٹو، ایک دروازے میں داخل نہ ہونا، 11 بھائی ہو، نظر سے بچنے کے لیے. نبی علیہ السلام حسن حسین کو دم کرتے ہیں نظر کا، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو پھر اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ جب تم کسی کی چیز کو دیکھو تو اس پر پڑھو. کسی کو بھی دیکھو جو تمہیں اچھا لگے تو اس کے لیے پڑھو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر پڑھا، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. حسد نہ کرو. کسی کی گاڑی اچھی لگی ہے تو پڑھ دو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. کسی کی جوانی اچھی لگی ہے، کسی کی بیٹی اچھی لگی ہے، بیٹا اچھا لگا ہے، وہ قاری تلاوت کر رہا ہے، اس کی آواز اچھی لگی ہے، منہ میں کہہ دو ماشاءاللہ لا قوت الا، ورنہ اسی وقت اس کو ایسا کھانسی آئے گی، گلا بند ہو جائے گا اس کا. تو نظر سے بچنے کا طریقہ اب کس کس سے بچے بندہ؟ صبح فجر کے بعد 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھے، صبح شام کے اذکار پڑھے. نظر سے بھی محفوظ، جادو سے بھی محفوظ، جن سے بھی محفوظ، بم سے بھی محفوظ، ہارٹ اٹیک سے بھی محفوظ. ایسی دعائیں ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے اس پہ. کوئی چیز اس کو ضر نہیں پہنچاتی. صحابی ایک کا بیٹا کہتا ہے دوسرے کو کہتا ہے یار تم تو کہتے تھے کہ یہ دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو فلاں بن فلاں کو تو فالج ہو گیا ہے. انہوں نے فرمایا میں ملا تھا ان کو، وہ کہتا ہے یار میں پڑھنی بھول گیا تھا. یہ دعائیں ہیں. کس کس سے بچو گے؟ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمالی ایک تالاب میں نہا رہے ہیں، پاس سے گزرتے ہیں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ چند گھڑی کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایک دم چلے جاتے ہیں. سہل بن حنیف تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، مچھلی کی طرح اس پانی کے تالاب میں تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. بیٹا بھاگا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا ہوا ہے میرے باپ کو، اچھے بھلے نہا رہے تھے. تو ایک دم تڑپنا شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری دانستہ میں کون آیا تھا اس کے پاس؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیعہ آئے تھے، آپ نے بلاؤ اس کو. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا
کیوں بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ کیوں تم نے برکت کی دعا نہیں دی اس کو؟ اس نے لفظ کیا بولے تھے؟ 7 پردوں میں چھپی ہوئی دو شیزہ سے بھی پیارا جسم ہے تیرا. صرف اس پر ماشاءاللہ نہیں پڑا، وہ تڑپنا شروع ہو گیا. پھر اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا کہ جاؤ اپنا وضو غسل کرو اور اس کو پانی دو. جب اس کو پانی دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جا کر دم کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا. لوگ کہتے ہیں ثابت کرو نبی نے دم کیا. اور ظالموں جاؤ اسٹڈی کرو جا کر. کیوں امت کا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ کیوں آستانوں کو آباد کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کیا، اس کے سینے پہ اس کی گردن کے پاس ہاتھ مارا، جہاں آپ کی پنڈلیوں والی حدیث ہے کہ آپ کی میں نے پنڈلیاں دیکھی سفید تھی. وہ اس تالاب میں آپ نے جب چھلانگ لگا کر اس کو دم کیا حضرت سہل کو، تو آپ نے کیا پڑھا؟ یہ نبی کا دم ہے. اللہم اذھب عنہ حرھا وبردھا ووصبھا. یہ سینے پر 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا 1 بار آپ نے پڑھ کے اس کو دم کیا. یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ نظر کا بھی دم ہے. اچھا، یہ تو 2 صحابی تھے، پتہ چل گیا، ایک نے کہا ایک کی لگ گئی. اب آپ جاتے ہیں کسی مجلس میں اٹھ کر، وہاں ہزاروں بندے ہیں اور آپ کو نظر کی شکایت. اس کی شکایت علامات کیا ہیں؟ اچانک ایک دم آپ کے سر میں درد شروع ہوگی، اچانک آپ کو فوڈ پوائزن جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا، بخار چڑھ گیا، گئے رات کو گئے ڈاکٹر کے پاس، صبح تک گردے ختم، بلڈ میں یہ ہو گیا، پیشاب بند ہو گیا، چھالے نکل آئے چہرے پہ، منہ گل گیا. یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر پاگل ہو گیا ہے، صبح سے شام تک ٹیسٹوں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا. اس کو نظر لگی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر پر اگر کوئی چیز بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے. اس کو نظر لگی. اب اس کا توڑ کیا ہے؟ اب وہ تو ہزاروں بندوں میں اٹھ کر آیا، کسی بارات سے آیا ہے. ہاں جی، اب اس پہ بھی لوگ مجھ پہ سوال کرتے ہیں، وہ تو جی وہ صحابی کو بولا تو وہ تو ہمیں کیسے پتہ چلے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تجربے سے میں نے کیا، دیکھا کوئی بندہ نیک نمازی آدمی، کیونکہ وہ پاک ہوتا ہے نا، استنجا کرنے والا، وہ اس طریقے سے اس کو پانی دے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وینٹیلیٹر سے اٹھ جائے گا اللہ کے حکم سے.